پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا شجاع، بہادر اور بہت زیادہ بہادر بنایا. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کہتے تھے، نبی پاک کی شجاعت و بہادری کیسی تھی. جن کے غلام، جن کے صحابی ہیں مولا علی، کہ جن کے نام میں ہی بہادری چھپی ہے، ان کا نام لیتے ہیں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. تو بتائیں اس علی کے آقا کا عالم کیا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اگلی حدیث فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی شخص کو نہیں دیکھا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل و بے مثال شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ اب خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کر رہے ہیں کہ پیارے آقا کی بہادری کا عالم کیا تھا. حضرت علی کہتے ہیں یہ خود کتنے بہادر تھے کہ قلعہ خیبر کا دروازہ اگیڑ کے پھینک دیا، بعد میں 40 لوگوں نے اس کو اٹھانا چاہا، نہ اٹھ سکا. آپ کی بہادری و طاقت کا عالم یہ تھا. آپ کہتے ہیں حضرت علی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی اور اپنی جوبن پر ہوتی جنگ، اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھیں، اس وقت میں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا تحفظ کرتے تھے، حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرمایا کرتے تھے. اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور علیہ السلام کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑا کرتا تھا، کیونکہ جنگ میں سب سے زیادہ شدید جنگ وہاں پر ہوتی جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے. حضرت علی فرما رہے ہم حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے آپ کا بچاؤ کرتے، پیارے آقا خود لڑا کرتے تھے. اگلی حدیث سنیں. غزوہ حنین کے دن جب ابتداءً مسلمان کفار کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور مسلمان میدان جنگ سے واپس جانے لگے، ایسی نازک صورتحال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار ہو کر دشمنوں کی صفوں کی جانب آپ نے پیش قدمی فرمائی. جب مسلمان جا رہے ہیں اور پیارے آقا سفید خچر پر سوار ہو کر دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح نسائی شریف کی ایک حدیث سے اچانک رات میں مدینے میں ایک خوفناک آواز آئی، سب مدینے والے ڈر گئے. ایک چنگھاڑ آئی مدینے میں، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے. اہل مدینہ ڈر گئے اور سب اپنے گھروں میں چلے گئے. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی جانب چل پڑے کہ کہاں سے یہ آواز آئی ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر جب خندق کھودی گئی، یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے خندق کھودی. خندق کھودنے کے دوران ایک چٹان آ گئی، ہر چند کوشش کی اس چٹان کو ہٹانے کی، توڑنے کی، لیکن وہ نہ ٹوٹ سکی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لے کر تشریف لائے اور آپ نے چٹان پر وہ کلہاڑی ماری. وہ چٹان جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، ایک کلہاڑی مارنے پر وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. یہ طاقت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اعلیٰ فرماتے ہیں تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. آپ فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سارے قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سارے قید و بند. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عشر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. تو یہ پیارے آقا کی بے مثل و بے مثال شجاعت و بہادری تھی. حدیث پاک میں آتا حضور فرماتے ہیں مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی ہے. یہ روایت ہے، 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی. تو ہم بھی ان کے غلام ہیں. ہم بھی شیطان سے کیوں ڈریں، دشمنوں سے کیوں ڈریں. جس دن یہ غلامی سچی اور عشق رسول کا دعویٰ سچا ہو گیا تو انشاءاللہ پھر اس دن مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی.